کبھی کبھی انسان اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ سب وہم ہے، مگر کیا ہر وہم جھوٹ ہوتا ہے؟ کیا ہر سایہ بس سایہ ہی ہوتا ہے؟ یہ سوال میرے دماغ میں اس رات سے چل رہا ہے جب نتھیا گلی کی خوبصورت وادی میں میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا جسے سوچ کر آج بھی میرا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ انمول ہارر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی ہارر سٹوری ہمیں اسلام آباد سے منصور صاحب نے شیئر کی ہے۔ آپ کے لیے یہ کہانی منصور صاحب کی ہی زبانی پیش کی جا رہی ہے۔ میرا نام منصور ہے، اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ اگست 2023 کی خوشگوار سرد ہواؤں میں نے اپنی بیوی رمشا کے ساتھ نتھیا گلی جانے کا ارادہ کیا۔ میرے بھائی اسد اور اس کی بیوی انم بھی ساتھ چلے۔ ہم سب خوش تھے۔ نتھیا گلی کے سبز پہاڑ، اونچے دیودار اور بادلوں کی ٹھنڈی نمی ہمارے دلوں میں عجب سرشاری بھر رہی تھی۔ ہم نے وہاں ایک مقامی ہوٹل میں 2 کمرے بک کیے۔ میں اور رمشا ایک کمرے میں، اسد اور انم دوسرے کمرے میں شفٹ ہوئے۔ اس وقت ہمیں کیا خبر تھی کہ یہی ہوٹل ہماری زندگی کی سب سے بھیانک یاد بن جائے گا۔ پہلی رات جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے، مجھے کمرے کی فضا میں نمی اور کچھ باسی سی بو محسوس ہوئی، حالانکہ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ رمشا نے بھی کہا، منصور، کمرے میں عجیب سی ٹھنڈک ہے، جیسے کوئی ہوا نہیں، پھر بھی بدن میں سردی اتر رہی ہے۔ میں نے ہنس کر ٹال دیا، کہا یہ تو پہاڑوں کا موسم ہے۔ لیکن اس رات جب سب سو گئے، اچانک رمشا کی چیخ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی تو رمشا پسینے میں بھیگی ہوئی کانپ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ شاید کسی نے میرے پاؤں کھینچے، بہت زور سے۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا شاید خواب تھا، مگر اس کے پاؤں کے نیچے سرخ نشانات تھے، جیسے کسی نے ناخن یا انگلیوں سے جکڑا ہو۔ دل میں خوف تو آیا، لیکن میں نے بات کو دبانے کی کوشش کی۔ اس رات ہم دونوں نے بمشکل آنکھیں بند کی۔ اگلی شام سب مل کر میرے اور رمشا کے کمرے میں ہی بیٹھے۔ موسم کافی سرد تھا۔ ہم نے وہیں روم سروس منگوائی۔ گرم گرم چکن کے سالن اور روٹیاں آئیں۔ اسد نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا، یہاں کے کھانے کی خوشبو میں بھی کچھ الگ بات ہے، مگر کمرہ کیسا عجیب سا لگ رہا ہے نا؟ انم نے بھی آہستہ کہا، ہاں، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ ہم سب نے بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ کھانے کے بعد میں نے اور اسد نے وہ پلیٹیں ایک طرف ٹیبل پر رکھ دی۔ کچھ چکن کی ہڈیاں بچ گئی تھی۔ ہم سب باہر بالکنی میں کچھ دیر کھڑے رو گئے۔ جب واپس اندر آئے، ٹیبل پر پڑی پلیٹوں میں ہڈیاں موجود نہ تھیں۔ میں حیران ہو کر بولا، یار، یہ پلیٹوں میں سے ہڈیاں کس نے اٹھائیں؟ اسد بھی پریشان ہوا، ہوٹل والے کب آئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ میری بھابھی انم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے دبے لہجے میں کہا، مجھے تو لگ رہا ہے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اس لمحے کمرہ جیسے مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ ہوا تھمی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو دروازے کے قریب ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی ریشمی کپڑا کسی نوکیلی چیز سے رگڑ رہا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا، مگر باہر خالی راہداری تھی۔ ہم سب نے پھر ہنسی مذاق میں بات کو اگنور کر دیا کہ چلو، چھوٹی موٹی باتیں تو سفر میں ہو جاتی ہیں۔ مگر اس رات جو کچھ ہوا، اس کے بعد ہنسنے کا حوصلہ ہم سب کے دل سے نکل گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوٹل کی راہداری میں خاموشی تھی۔ پہاڑوں پر بادلوں کی گرج کبھی کبھار سنائی دیتی تھی۔ اسد اور انعام اپنے کمرے میں تھے۔ اچانک اسد کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں اور رمشا گھبرا کر باہر نکلے۔ دیکھا کہ اسد ہانپتا ہوا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ منصور، کھڑکی سے کوئی اندر آیا تھا، سیاہ لباس میں۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، بس سیاہ سایہ تھا۔ جیسے ہی اندر آیا، پھر غائب ہو گیا۔ میں نے اسد کو تھپکی دی، کہا تم شاید جاگتے میں خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن اسد کی آنکھوں کی وحشت سچ بول رہی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ رات کو اسد نے وہ کھڑکی بند کر کے لاک لگا دیا تھا۔ اگلی صبح ہم سب تھکے ہوئے، سہمے ہوئے تھے، مگر سب سے زیادہ خوف اس وقت ہوا جب میں باتھ روم میں گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، اچانک لائٹ بجھ گئی۔ میں نے سوچا شاید فیوز اڑ گیا ہے۔ میں نے پانی کا نل بند کیا، مگر پانی پھر سے آنے لگا جیسے کسی نے نل کو پورا کھولا ہو۔ اس دوران مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی جو نہ جانے کس زبان میں تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں دوڑتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ رمشا اور انم نے میرے چہرے کی زردی دیکھی تو گھبرا گئی۔ میں نے سب سے یہ
بات ڈسکس کی کہ اس ہوٹل میں کچھ تو غلط یا عجیب ہے۔ اسد نے بھی میری بات سن کر کہا، کل رات بھی میں نے کسی کی سرگوشی سنی تھی، بالکل میرے کان کے پاس، مگر کمرہ خالی تھا، اور وہ سرگوشی نہ جانے کس زبان میں تھی جو سمجھ بھی نہ آ سکی۔ کیونکہ سیزن کے دن تھے، ہمیں فوری طور پر کوئی اور ہوٹل مل نہیں رہا تھا۔ ویسے ہم نے اسی ہوٹل کے ملازمین سے یہ ایشو ڈسکس بھی کیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر ساری بات ٹال دی کہ اور بھی مہمان ہوٹل میں موجود ہیں اور ہمارے تمام ملازمین بھی ادھر ہی رہائش پذیر ہیں۔ کسی کو کبھی بھی ایسی ڈراؤنی یا عجیب و غریب صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ بات سن کر تو ہم سب کا حال بگڑ گیا۔ خیر، ہم نے اپنی طبیعت کو نارمل کرنے کے لیے باہر جا کر سیر کی، اور واپسی پر اس رات ہم نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن چیک آؤٹ کر جائیں گے۔ مگر ہوٹل چھوڑنے سے پہلے وہ آخری رات ہماری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ بن گئی۔ رات 2:30 بجے کمرے میں ہوا جیسے تھم گئی۔ کمرے میں وہی باسی سی نمی کی بو پھر محسوس ہونے لگی۔ رمشا نیند سوئی ہوئی تھی، میں بھی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کہ اچانک رمشا کے جسم کو زور سے جھٹکا لگا۔ اس نے پھر چیخ ماری اور کہنے لگی، منصور، کسی نے میرے پاؤں پھر کھینچے۔ میں نے تیزی سے لائٹ آن کی، کمرے میں کوئی نہ تھا، مگر رمشا کے پاؤں پر سرخ نشان پہلے سے زیادہ گہرے تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے پاؤں کو جکڑا ہو۔ اس کی چیخوں پر دروازہ کھلا اور اسد اور انم دوڑ کر اندر آئے۔ ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ خیر، ہم نے اس حوصلے کے ساتھ کہ اگلے دن ادھر سے چیک آؤٹ کر ہی جانا ہے، دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ میری آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ رات کے سناٹے میں میں بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کہ اچانک ایک سایہ میری نظروں کے سامنے ابھرا۔ ایسا لگا جیسے کھڑکی کے باہر کوئی موجود ہو اور اس کا سایہ چھت پر رقص کر رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں ایک عجیب و غریب سایہ کھڑا تھا، کسی خوفناک بالوں والے ریچھ کی مانند۔ خوف کے مارے میری سانسیں تھم سی گئیں۔ میں تیزی سے بستر سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف لپکا، لیکن وہ پراسرار شکل ایک دھوئے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئی، جیسے کبھی وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے اپنی اہلیہ کو مزید پریشانی سے بچانے کے لیے شور مچانا مناسب نہ سمجھا، مگر میرا اپنا دل اچھل رہا تھا۔ میں نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے بھائی کو بلایا۔ فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے، میں نے اسے سرگوشی میں کہا۔ ہم نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا، ریسیپشنسٹ کو چابیاں تھمائیں اور آدھی رات کو ہی اس ہوٹل سے نکل پڑے۔ ہماری خوش قسمتی کے کچھ ہی فاصلے پر ہمیں ایک اور ہوٹل میں 2 کمرے مل گئے، اور ہم نے باقی رات وہیں گزاری۔ اس رات کے بعد ہم نے کبھی اس ہوٹل کا رخ نہیں کیا۔ آج بھی جب میں اس سفر کو یاد کرتا ہوں تو میری روح اندر تک کانپ اٹھتی ہے۔ وہ پر اسرار سایہ اور بالوں والا حوالہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ نتیا گلی کا وہ ٹرپ ایک ایسا خوفناک تجربہ تھا جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔